بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح تعارف۔ سورہ فتح قرآن مجید کی 48ویں سورت ہے۔ یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ سورہ فتح کا نام اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ میں مذکور فتحن کی نسبت سے ہے۔ زمانہ نزول یہ سورت مبارکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے فوزاً عظیمہ 1 تا 5 آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ سورہ فتح ہے۔ مرکزی مضمون۔ مرکزی موضوع اس صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت اور منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورہ فتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ کا ذکر فرمایا ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر رکنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی صورت میں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انا فتحنا لک فتحا مبینہ میں فتح سے مراد مکہ کی فتح لیتے ہو، جبکہ ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے غمزدہ دل کو تسلی دیتے ہوئے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ آپ پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کی خوشخبری سنائی اور اپنی مکمل حمایت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل فرمایا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دی۔ منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہداً و مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تعظیم اور عزت کرو۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا۔ اہل ایمان سے محبت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب بیعت کرنے والے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ سے اپنی دائمی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام کو مزید فتوحات اور مال غنیمت کی خوشخبری دی۔ مزید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس حرمت والے گھر میں داخل کرے گا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان کرتے ہوئے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منہ سے کچھ نہیں کہیں گے جبکہ دلوں میں کچھ اور ہوگا، منہ سے کچھ اور کہیں گے جبکہ دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ پھر جب آپ خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے، چنانچہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے روک دیں۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا تذکرہ۔ چند کفار مکہ نے ایک مقام پر موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کر دیا، جس کے متعلق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر حملہ آور ہونے کے لیے 80 کافر تنعیم کے پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے اور چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ شہید کر دے، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ سے عنہم تک نازل فرمائی۔ سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان ہیں، ان کی یہ تعریفیں تورات اور انجیل میں بھی مذکور